الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ سورہ تکبیر آیت نمبر 8-9۔ جناب صدر و حکم صاحبان اور اس پیج پر جلوہ افروز علماء کرام، آج کے اس تقابلی پروگرام میں میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے لڑکیوں کا پرورش کا اجرا ثواب۔ اسلام سے پہلے روئے زمین پر بسنے والی تمام انسان عام زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس زمانے میں عورتیں عموماً اور عرب معاصرہ میں خصوصاً سخت آزمائش دور سے گزر رہی تھی۔ عرب کے لوگ بچوں کو پیدائش کا سخت ناپسند کرتے تھے۔ کچھ تو ایسے بھی تھے جو اپنے معصوم بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ بیچاریاں مٹی کے نیچے دب کر دم توڑ دیتی تھی۔ اور کچھ تو ایسے بھی تھے جو ان کی تربیت و کفالت سے دور ہو کر انہیں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے۔ اس صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان میں سے جب کسی کی لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل گھٹنے لگتا ہے کہ اس بری خبر کیوں وجہ سے لوگوں سے چھپا پھرتا، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ رو کے رکھے یا اسی کو مٹی میں دبا دے۔ کیا برے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے مقام پر بچوں کو قتل کرنے کی حرکت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچیاں عدالت عالیہ میں فریاد کرے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تمہارے قتل کیا گیا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اور کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ لیکن جب اسلام آیا تو لڑکیوں پر ہونے والی ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرتے ہوئے لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور بابرکت عطیہ کرا دیا۔ بڑے ہی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے لڑکیوں کی پرورش کی، انہیں اچھی تعلیم و تربیت دی اور پھر اسی کی شادی کر دی اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا تو ایسے لوگوں کی جنت کی خوشخبری سنائی گئی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کن لہ ثلاث بنات یرحمہن یکفلہن وجبت لہ الجنۃ البتۃ۔ جس کے پاس 3 لڑکیاں ہوں انہیں پناہ ان پر رحم کرے اور ان کی کفالت کرے تو ان کے لیے جنت میں قطعی طور پر واجب ہو جائے گی۔ طبرانی میں الفاظ زیادہ ہیں، ان کو شادی کرا دے۔ پیاری بہنوں، لڑکیوں کو پرورش کرنے والوں کو ایک سر پہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب رہیں گے جسی طرح انگلیاں ملی ہوئی ہوتی، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من علی جاریتین حتی تبدو غزا یوم القیامت وانا وہو جمع سب۔ جس شخص نے 2 لڑکی کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے، قیامت کے دن میرے ساتھ اسی طرح ملا ہوا آئے گا۔ انگلیاں ملی ہوئی ہوتی، آپ نے اپنی انگلیاں ملا کر بتایا کیسے قریب جیسے یہ انگلیاں ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین بچوں کو پرورش کرنے کا جذبہ عطا فرما اور بچوں کو پرورش کرنے کا ذریعہ آخرت میں نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔